من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں امریکہ سے، نیشول سے، جناب محترم محمد عثمان صاحب، جو کہ آئی ٹی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس مینیجر ہیں، اور ان کی جو اگر ان کا پروفائل اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ کہ بتاتا چلوں تو شاید پروگرام کافی زیادہ جو ہے اسی میں صرف ہو جائے گا، اور بڑے ہونہار ہیں جی، والدین کے فرزند، لاہور سے ان کا تعلق رہا لیکن اعلیٰ تعلیم کے بعد وہ اب امریکہ میں سیٹل ہیں۔ تو میں ان سے اس وقت میرا آن لائن ہوں گے۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام عمر بھائی۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہوئے، اس وقت تشریف فرما ہے امریکہ میں۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ بس اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں آپ سے امریکہ کے کیا حالات و واقعات ہیں جس جگہ پہ آپ اس وقت رہ رہے ہیں؟ غالباً میں درست کہہ رہا ہوں، نیشول؟ ہاں جی، نیشول اسٹیٹ ٹینیسی ہے اور نیشول سٹی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ماہ رمضان کے جو ہے وہاں پہ ماحول جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اگر آپ پچھلے سال کا ماہ رمضان دیکھتے ہیں اور اس سال کا ماہ رمضان ہے تو کیا سرگرمیاں ہیں؟ بتائیے تھوڑا سا۔ بنسبت عمر صاحب کے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 7 سے 8 مسجدیں ہیں شہر میں، اور جس میں پوری دنیا میں یہ کرونا کا پرابلم ہے تو وہ گہما گہمی تو نہیں ہے، مسجدوں میں جانا جو ہے وہ ایڈوائزبل نہیں ہے۔ تو مسلم مسجدوں میں یہی مطلب یہ ہے کہ ایڈوائز کیا کہ آپ نماز وغیرہ گھر میں ہی پڑھیں۔ جمعہ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری جو مسجد ہے وہ لائیو اسٹریم کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو آپ گھر سے اس کو اگر آپ دیکھ لیں اور باقی نماز اپنی ادا کر لیں، اور کسی قسم کی جو گیدرنگ ہے وہ بھی ایڈوائزبل نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مساجد میں اس طرح کا جو پہلے والا ماحول تھا اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ بند نہیں ہے، جو مینجمنٹ ہے وہ تو وہاں پہ نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتی ہوں گی۔ ہاں جی بالکل، مسجدیں بند نہیں ہیں۔ جو مطلب امام صاحب ہو گئے، جو وہاں کے جو 2-3 لوکل کوئی ریزیڈنٹ ہیں قریب، جماعت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جماعت کے ٹائم پہ مسجد پہنچ سکیں، تو مسجدیں ایسے کھلی ہیں، آپ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک کانگریگیشنل گیدرنگ جو ہے وہ نہیں ہے ایڈوائزبل۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے رمضان میں بھی، اور جنرلی جو ہے لاک ڈاؤن ہے یا کہ تھوڑا بہت جو ہے سہولت ہے پبلک کے لیے؟ لاک ڈاؤن جو تھا وہ 1 مئی تک تھا، مطلب اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کہتے ہیں یہاں پہ اس کو یو ایس اے میں۔ جی جی، اور پریٹی مچ اسینشیل سروسز جو تھیں وہ الاؤ تھیں، گروسری اسٹور ہو گئے آپ کے، پیٹرول وغیرہ اس قسم کی جو سہولیات تھیں وہ تھیں مطلب اویلیبل۔ ابھی آفٹر May 1 ابھی فیزز میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا ری اوپننگ کی طرف جا رہی ہے، تو ابھی ہم فیز 1 میں ہیں اس وقت نیشنل میں، اور فیز 1 میں یہ ہے کہ انہوں نے جس ریسٹورینٹس ہیں دے الاؤ ٹو اوپن بائی 50% کیپیسٹی، اور باقی جو ابھی جو ایوننگ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بھی اجازت نہیں ہے، تھیٹرز وغیرہ بھی اوپن نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ کہ فیزز میں جا رہے ہیں، دے ول ایویلویٹ ایوری 2 weeks، اور پھر فیز 2 ہے، پھر فیز 3، پھر فیز 4، اس طرح ہے یہاں پہ اپروچ۔ ویسے مریضوں کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جو ہے ابھی اسٹل جو ہے کرو جو ہے اپورڈ ہے یا کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو گیا شروع؟ نہیں، بیسیکلی کرو جو ہے وہ اپورڈ نہیں ہے۔ جو بگیسٹ جو امپیکٹ تھا وہ تو نیو یارک میں تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا میڈیا میں، وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ڈاؤن ہل ہے سلوپ، لیکن وہ اسپیڈ ابھی اس کی وہ نہیں ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ سیف سائڈ۔ آن دا ادر ہینڈ جو ساؤتھ ہے، سدرن یو ایس، جہاں پہ ہم لوگ ہیں، یہ نیشول ہو گیا، اٹلانٹا، کینٹکی کا ایریا، لکیلی یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ نہیں امپیکٹ ہوا۔ وجہ شاید یہ ہے کہ یہاں پہ آبادی جو ہے وہ ذرا اسپریڈ آؤٹ ہے، تو موسٹلی لیو ان سبربس، تو ڈسٹینس زیادہ ہے گھروں میں، لوگ جہاں کافی مطلب اسپریڈ آؤٹ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں ہے جو ایک جو کنجسٹڈ سٹیز لائک نیو یارک ہے، تو کافی اسٹیبل ہے یہاں پہ۔ آپ کے سٹی میں ٹوٹل جو ہے وہ جو پیشنٹ ان کی تعداد کیا ہے، اور جو اگر پاپولیشن کی جو تناسب ہے اس میں تھوڑا سا بتائیں گے؟
پاپولیشن نیشنل کی جو ہے وہ اباؤٹ 1 ملین پیپل، اور جو اسٹیٹ کی جو اس وقت جو پیشنٹ ہیں اسٹیٹ آف ٹینیسی کے وہ تقریباً ہے اراؤنڈ کلوز ٹو 4,000 پیشنٹ وچ آر ڈائگنوزڈ، اور یہ پوری اسٹیٹ کی میں نے آپ کو بتایا ہے. اور جو نیشنل کی پاپولیشن وہ ملین ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ نیشنل کی ملین ہے تو ہماری جو کاؤنٹی ہے جس طرح یہاں پہ اٹس اباؤٹ 300 پیشنٹس ان دا کاؤنٹی، اور نیشنل جو سٹی ہے اٹس اباؤٹ 1,700 پیشنٹس. تو کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھتے ہیں کیلیفورنیا نیو یارک کی نسبت، سو اٹس مچ بیٹر. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کافی حالات کنٹرول میں ہیں. صحیح. تو اس وقت جو اوور آل جو امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ بزنسز کا، اور ان کو جو پیکیجز بھی مل رہے ہیں اگر، تو آپ اس پالیسی کو جنرلی جو ہے پبلک کس طرح دیکھتی ہے، اور اس کے آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں بزنس کے ساتھ اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ، تو آپ کس طرح انالیسز کرتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے وہ صحیح پوزیشن میں ہے، صحیح پالیسیز کی طرف جا رہا ہے؟ عمر بھائی اس میں یہ تھا کہ دیکھیں امپیکٹ تو ہوا ہے. ابھی بیفور کووڈ-19 جو ان امپلائمنٹ تھی یو ایس اے کی وہ 2% تھی، ہسٹوریکلی لو سنس دا گریٹ ڈپریشن. اب جب یہ پرابلم ہوا تو ابھی جو ان امپلائمنٹ ہے اٹس آلموسٹ 40 ملین پیپل ہیو اپلائیڈ. تو 4 کروڑ لوگوں نے ان امپلائمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں اس وقت اباؤٹ 15% ہٹ کر رہی ہے یو ایس اے میں. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ود ان 60 days 2% سے آپ 50% پہ چلے گئے. تو امپیکٹ تو اٹس ہیوج. گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو اسٹیمولس پیکج کانگریس لے کے آئی، اس میں جو ہر امریکن جو ہے ایوری ایڈلٹ اس کو انہوں نے مطلب $1,200 انہوں نے ڈسپرس کی ہیں، اور جو آپ کے مائنرس بچے ہیں پر چائلڈ وہ $500 ٹو جسٹ ہیلپ دیم گیٹ تھرو دس. اس کے علاوہ کانگریس نے جو ہے وہ ایمرجنسی بل پاس کیا جس میں جو ان امپلائمنٹ انشورنس ہے اس کو انکریز کیا فور 4 months. اس میں آپ کو ایڈیشنل جو ہے وہ $600 a week آپ کو ملیں گے if you lose your job. تو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن دیکھیں سولوشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو، لوگوں کو جابس ملیں اور وہ اپنا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو. تو they are really doing their best I believe, and اللہ کرے کہ انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہو. تو جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں پبلکلی جس طرح باہر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اسی طرح ڈھیر ہو رہی ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض کا اگر ہم چلیں ایگزامپل تو خیر کمپیریزن نہیں بنتا، پاکستان کی اگر دیتے ہیں تو اس میں کمپیریزن میں جو پاکستان کے ہماری مارکیٹیں جو ہیں اگر ہم لاک ڈاؤن اگر ہلکا سا بھی ریلیکس کرتے ہیں تو وہ فل ہو جاتی ہیں. تو امریکن جو لوگ ہیں وہ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں اس سارے گورنمنٹ کی جو SOPs ہیں اس پہ؟ اچھا، اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مثال دی پاکستان میں، تو جو مارکیٹس ہیں جیسے گروسری اسٹورز ہیں وہاں پہ تو پبلک کافی احتیاط کر رہی ہے. مطلب فالوئنگ SOPs کہ آپ فزیکل ڈسٹینس جو ہے وہ 6 feet کا ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ مطلب ڈسٹینس رکھیں، ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے، ماسک پہنیں. تو آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی پیپل جو ہیں they are taking care of this. لیکن on the other hand آپ اگر بیچز پہ چلے جائیں فلوریڈا کے، اگر آپ پارکس میں چلے جائیں تو وہاں پہ لگتا ہے جس طرح پاکستان میں وہاں آ گئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ رش ہے. تو اس بہیویئر از لائک دس کہ مطلب جو اسینشیل سروسز ہے وہاں پہ لوگ بہیو کر رہے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ یا جو ریلیکسیشن کی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ دے لیٹ لوز. تو وہاں پہ اتنا احتیاط نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں ادھر چیکس زیادہ ہیں اور دوسری طرف چیکس کم ہیں، یہ وجہ ہے، یا کہ وہ ڈفرینٹ کمیونٹی ہیں دونوں ہیں؟ کمیونٹی ایک تو یہ ہے کہ جو زیادہ تر سمجھا گیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو کنفائن ایریاز ہیں، جو اگر ایک آپ کمرے میں ہیں یا ہال کے اندر ہیں وہاں پہ زیادہ رسک ہے اس وائرس کا. آؤٹ ڈور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ از بیٹر، از لیس چانسز اگر آپ یو کیپ دا ڈسٹینس. اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے سے گھر میں بند ہو کے، تو جب انہوں نے الاؤ کیا بیچز وغیرہ اوپن کیے ہیں، پارکس اوپن کیے ہیں، تو ہر ایک نے سوچا کہ چلو یار باہر جا کے کھلی فضا میں اتنا رسک نہیں ہے، لیکن پھر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے. تو میں خیال یہ پرسیپشن ہے تھوڑی سی کہ آپ کسی اسٹور میں ہوں تو رسک زیادہ ہے، اگر آپ پارک میں تو رسک کم ہے. تو وہاں پہ تھوڑی بے احتیاطی پھر ہو جاتی ہے، چاہے وہ عوام پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو، عموماً
لیکن اوور آل ایک پبلک پہ جو خوف ہے وہ آج سے جو 3-4 ویک پہلے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے؟ تھوڑا سا لوگ سمجھتے ہیں نہیں کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے کرونا، شاید یہ خود بخود ہی حل ہو جائے، کچھ اس طرح کا ہے، یا کہ ابھی تک تھوڑا سا لوگ جو ہیں ان کے اندر خوف ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایزی لٹل بٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو ایز اے ایڈوائزری فالو کرتے ہیں لوگ امریکہ میں. دے آر ویری پراؤڈ پیپل ٹو بی ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ دے آر پراؤڈ آف دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹس. تو پابندی یہاں پہ جو ہے نا اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. یو ایس اے میں آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں ایون اف یو آر اے گورنمنٹ یو کین ایڈوائز پیپل، لیکن آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے جنرلی. اور ان کا جو ایک فنڈامنٹل جو رائٹ ہے وہ فریڈم آف موومنٹ ہے، آپ ان کو بند نہیں کر سکتے. تو یہ جتنا بھی یہ کر رہے ہیں یہ ایڈوائز پہ ہے. تو اب چونکہ ایڈوائز بھی تھوڑی تھوڑی ایزی ہو رہی ہے، ایس او پیز آر لیٹنگ یو گو آؤٹ لٹل بٹ، تو اس کا پورا امپیکٹ یہ ہے کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ ٹریفک انکریز ہو رہی ہے. پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ کہ اٹس گونا بی دیئر، سو لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ دی نیسیسری اسٹف. تو تھوڑا سا ہو رہی ہے احتیاط کم آہستہ آہستہ. ایک اور دوبارہ پھر ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں، جو جنرلی جو پبلک ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ ان کا جو رسپانس ہے وہ، کہ میڈیا کی بات بھی میں کرتا ہوں، اگر میں پاکستان کا کمپیریزن کروں یا سم ٹائم یو کے کا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے، تو وہ بالکل اوکے ہے، ہیپی ہیں، یا کہ وہ میڈیا جو ہے بعض سیکٹر ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب نے جو یہ کام کیا ہے بالکل غلط کیا ہے، میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اور جنرل جو پبلک ہے وہ ان کا جو ریئیکشن ہے ٹورڈز پالیسیز وہ کیسا ہے؟ دیکھیے میڈیا میں تو سچویشن سیم ہی ہے جس طرح پاکستان میں ہے. میڈیا میں دو گروپس ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں، لیکن جو میجر میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اپوز کر رہی ہیں کہ بھائی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے اتنا افیکٹولی پرفارم نہیں کیا. دے ور ناٹ ویری پرویکٹیو، دے ور مور کائنڈ آف ریئیکٹیو. ویٹ کرتے رہے اینڈ اٹ واز لٹل ٹو لیٹ. تو وہ تو میڈیا کی تو دو رائے ہیں، لیکن ایک جو فرق ہے فنڈامنٹلی وہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی آپ کی الائنمنٹ جیسی بھی ہے، جب آپ آتے ہیں نا اپنے یور ایس او پیز ریگارڈنگ یور ورک یور آرگنائزیشن، اس میں پھر آپ گورنمنٹ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں. آپ اس میں نہیں پھر ہوتا کہ آپ کس جماعت سے ہیں. سو لائک بائی کمپنی فار ایگزامپل وی ہیو لائک 40,000 امپلائیز ان نارتھ امریکہ. تو ہماری جتنی پالیسیز تھیں کووڈ-19 اس میں ہمارے جو ایگزیکٹوز تھے وہ آلویز لکڈ ٹوورڈ وائٹ ہاؤس پریس بریفنگ بفور اناؤنسنگ اینی تھنگ. وہ کہتے تھے یار جو گائیڈنس وائٹ ہاؤس سے آئی تھی وی ول فالو تھرو دیٹ. تو ان دیٹ سینس پیپل فالو اوور آل گورنمنٹ ایڈوائز. لیکن اس میں پھر پرسنل لیول یو کین بی ایگری اور ڈس ایگری، بٹ ایز اے کنسنسس دے فالو دا گورنمنٹ گائیڈ لائنس. صحیح. اور اسکولوں کی کیا سچویشن ہے؟ جو اسکولس کی جو ایس او پیز ہیں ان کے جو اس وقت تو بند ہوں گے، تو کیا ہے کھولنے کا؟ اور جس طرح پاکستان میں ہے کہ موو اوور ہو گئے ہیں بغیر ایگزام کے، تو وہاں پہ کیا صورتحال؟ بچے جو ہے وہ کس طرح، کہیں کوئی نگلیکٹ تو نہیں یہ سیکٹر ہو رہا، یا کہ آن لائن ٹیچنگ کا چیزیں چل رہی ہیں؟ مارچ 6 جو تھا نا نیشنل میں، دیٹ واز دا لاسٹ ڈے، مارچ 6. اس کے بعد اسکول جو ہے وہ اوپن نہیں ہوئے. They evolved very quickly actually. آن لائن کلاسز جو ہے اس طرح تو آرگنائز نہیں کر سکے، لیکن یہ تھا کہ فار لاسٹ about 3 weeks ٹیچر جو ہے ونس اے ویک جو ہے انہوں نے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کر دی تھرو زوم. تو بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ دے کین گیٹ ان ٹچ ود دا ٹیچرس. آن لائن اسائنمنٹس وغیرہ جو ہے وہ آ رہی ہیں. سو لیکن یہ تھا کہ جو گریڈز ہیں اور جو پروموشن ہے ٹو دا نیکسٹ گریڈ وہ تو تقریباً آلموسٹ اے منتھ اگو، 1 مہینہ پہلے تقریباً یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے جو کرنٹ گریڈس ہیں پچھلے سیمسٹر کے اس کی بیس پہ وہ پروموٹ ہو گئے نیکسٹ گریڈ میں. تو وہ تو دیٹس ڈیسائیڈڈ لانگ ٹائم اگو. صحیح. چلے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. یہ بتائیے نیشول کی کوئی خاص چیز جو بڑی مشہور ہو؟ جس طرح ہم پاکستان میں بات کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں کسوری فلودہ بہت اعلیٰ ہے، تو نیشول کا کوئی فلودہ، کوئی پھینیاں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز مشہور ہو جو آپ کی نظر میں؟ آپ ماشاء اللہ خوش خوراک ہیں تو بتائیے. دیکھیے نیشنل آئیں گے تو آپ کو نیشنل ہاٹ چکن کھلائیں گے. اچھا، وہ سدرن فرائڈ چکن اور وہ ہاٹ بھی ہے، وہ بیسٹ آف بوتھ ورلڈ ہے. وہ سدرن امریکہ اور پاکستانی ہاٹ، تو دیٹ ول بی بیسٹ.
چلے انشاءاللہ. اور دوسرا بچے گھر میں جو ہے کیا صورتحال ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ گھر کا، اور میں دیکھ رہا ہوں مسز عثمان از آلسو دیئر، اور وہ کس طرح بچوں کو کوآپ کرتی ہیں، اور کیسے ماحول گھر کا کیسا ماحول ہے؟ گھر کا ماحول یہ ہے کہ جی صبح اٹھ کے جو ہے وہ اپنا ان کا اسکول کا جو کام ہے، ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آرگنائز ہے، اپنا اسٹیشن ان کا ہے، کمپیوٹر ہے. ہم بچوں کو الیکٹرانکس جو ہے وہ بالکل الاؤ نہیں کرتے انٹل آفٹر 4 PM، جو کہ ان کے اسکول کا ٹائم ہے نارملی. تو وہ کوئی ایسی کوئی ویڈیو گیم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جو کہ نارملی اسکول میں نہیں کر سکتے. تو اپنی وہ پڑھائی کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں اسلامک کلاس جو ہے، اسلامک کلاس بھی ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، وہ کر لیا. اور پھر یہ کہ ماشاء اللہ رمضان کی برکتیں ہیں تو وہ سحری میں اٹھ جانا، اس طرح بس پھر دن نکل رہا ہے. تو ایسے ہی بس آن لائن زیادہ چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ بھی کر کے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح جتنا اسکول کا ٹائم ہے وہ عام طور پہ ایک گھر میں بھی ہم نفسیاتی طور پہ بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو 4 o'clock تک ہے آپ نے کچھ اس طرح کی جو ہے گیمیں شیمیں نہیں کھیلنی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بے شک آپ اپنا ریلیکس ہو کے دیکھ سکتے ہیں. تو مسز عثمان if also she would participate in that regarding the kids and regarding what's the environment inside house, or if she can, if she want to participate. The kids, all the kids are managing. I think they are okay. They are following the guideline, whatever we give. So I think it's working fine. But sometimes if they are tired, they can take a rest. Mm-hmm. So it's really different Ramadan than the normal year. So we're trying. Sometimes we just go out to have a walk in the neighborhood. Mm-hmm. So at least they can have some activities running around. So this change, basically you welcome this change because this is the first time in I think many people's life. This is the first time that all together, all families are living in one house for a long time, many weeks. So this change is good for the household. What do you think? Or I thought that is only one time Ramadan like this, because you will not have chances to see your friends and family in person. We do a lot of virtual meeting online, but yeah, you're a human being. Is good to have gathering and together, especially for Ramadan. Iftar parties. Yeah, the iftar party and things. So hopefully this is the last Ramadan like this. We looking forward to the normal, not the new normal. So anything you want to say to the community, because at the moment you are watching across the globe, so anything you want to say regarding Ramadan, regarding Corona, or regarding anything, if you like to add your message? Just be safe, and I think everybody be safe, and then sorry, so, and do a prayer and be a good Muslim in this pandemic. That's good. چلے شکریہ ہے عثمان بھائی، آپ اس حوالے سے یقیناً آپ نے وقت دیا اور آپ کا بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں لاسٹ مومنٹ؟ بہت شکریہ عمر بھائی، آپ نے اتنا وقت دیا اور آپ نے قرآن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ، ماشاء اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک مطلب ایک سمپل سا آپ نے رکھا ہوا فارمیٹ، اور جب بھی مطلب ڈیلی میں اس کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، وائف بھی میری دیکھتی ہے، اور اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ عثمان صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی موقع پہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، یہ محمد عثمان تھے امریکہ سے، جو ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے، خاص طور پہ ماہ رمضان کے حوالے سے اور وہاں کی جو سچویشن ہے اکانومی کی، اور اوورآل جو کرونا نے جس طرح افیکٹ کیا ہے فیملیز کو اور ان کے گھر کے ماحول کو بھی، تو وہ اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس وقت جو ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ، اس کی جو ہے اہمیت کیا ہے، اس کے جو ہے ان کا ڈفرینس کیا ہے، کن لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو ہم کب دے سکتے ہیں.